تو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے اس میں حیرت ہوئی کہ کیا اتنی سی چیز بھی اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے کسی انسان کو۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری بس آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو سٹوری پسند ہے تو سٹوری کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ واقعہ ایک انسان کا ہے جو کہ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کو دو رستے جاتے تھے، ایک روڈ تھا اور ایک قبرستان کے بیچ میں سے تھا۔ ایک گلی گھوم کر جانا پڑتا تھا اور ایک سیدھا سیدھا قبرستان کے بیچ میں سے گزر کے جاتا تھا۔ یہ لڑکا ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری کی بس اس کو مین سڑک پہ چھوڑ کر جاتی تھی اور بعض اوقات تھکے ہونے کی وجہ سے یہ قبرستان کے بیچ میں سے سیدھا اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ قبرستان کے اپوزٹ سائڈ پہ اس کا گھر تھا اور وہ وین اس کو قبرستان کے دوسری سائڈ دوسرے روڈ پہ مین روڈ پہ چھوڑ کر جاتی تھی۔ لڑکا اس طرح بتاتا ہے اپنا واقعہ کہ ایک رات جب میں قبرستان سے گھر جا رہا تھا تو قبرستان میں ایک قبر تھی جو کہ ایک بابا کی قبر تھی اور یہ قبر بالکل رستے کے اوپر تھی۔ اس ایک قبر کی وجہ سے پورا رستہ مڑا ہوا تھا۔ اس قبر کو وہاں سے کوئی بھی نہیں لاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بابا بہت پہنچا ہوا تھا۔ ایک رات جب میں فیکٹری سے لوٹا تو میں قبرستان سے گزر رہا تھا۔ اس بابا کی قبر کے اوپر گزرتے ہوئے عموماً میں بھی سلام کرتا تھا۔ ایک رات جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر ایک گوشت کا شاپر پڑا ہوا اور ایک کتا اس قبر کے بالکل اوپر بیٹھ کے اس شاپر سے گوشت کھا رہا ہے۔ تو خیر میں نے اس کتے کو بھگایا اور وہ شاپر اٹھا کے دور پھینک دیا اور میں گھر چلا گیا۔ اس واقعے کو گزرے ابھی کوئی 2 دن ہوئے تھے۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا تو کسی نے آ کے مجھے اٹھایا۔ میرے کندھے پہ مجھے باقاعدہ ایک ہاتھ فیل ہوا اور ایک بھاری سی آواز نے مجھے یہ کہا کہ میرا کھانا مجھے واپس کر۔ میں بڑا پریشان ہوا اور میں ہڑبڑایا اٹھا اور میں نے سائڈوں پہ دیکھا۔ میرے اٹھنے اور میری آنکھ کھلنے کے بیچ میں مجھے یہ الفاظ کہے گئے تھے۔ میں جیسے ہی ہوش میں آیا میں نے ساری طرف دیکھا اور کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ میں پھر سونے لگا اور میں جب پھر گہری نیند میں تھا تو فجر کی اذان سے تھوڑا سا پہلے یہی واقعہ، یہی حرکت میرے ساتھ دوبارہ ہوئی۔ مجھے کسی نے کندھے سے آگے ہلایا اور یہ کہا کہ تم نے میرا کھانا کہاں کیا ہے، میرا کھانا مجھے واپس کرو۔ میں بڑا پریشان ہوا اور میں نے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی اور پھر میں اپنے کاموں میں لگ گیا۔ اسی بات کو ابھی کوئی 3 سے 4 دن گزرے ہوں گے۔ اسی رات میرے ساتھ پھر یہی واقعہ ہوا۔ جب دوبارہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو میں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو بھی بتایا، دوستوں میں بھی سب کو بتایا۔ تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تم فلاں عمل کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن سے گھبرایا ہوا میں کبھی بھی قبرستان کے راستے سے گھر نہیں گیا، کیونکہ مجھے باقاعدہ وہ آواز صاف سنائی دیتی تھی اور وہ ہاتھ لگانا مجھے محسوس ہوتا تھا۔ عموماً رات میں یہ بات میرے ساتھ کبھی 1 بار کبھی 2 بار ہوتی تھی۔ میں اسی طرح اپنے بستر پہ سویا ہوتا تھا اور ایک عجیب سی چیز یا ایک عجیب سی آواز یا کسی کا بالکل آ کر مجھے یہ کہنا، وہ آواز ایک بھاری آواز تھی اور ایک بزرگ کی آواز تھی۔ خیر میں لوگوں کے بتائے ہوئے ٹوٹکے، لوگوں کے بتائے ہوئے تعویذ، گھر والوں کی بتائی ہوئی چیزیں کرتا رہا۔ کافی دن گزر گئے، 10 سے 15 دن، پر یہ چیزیں نہیں رک رہی تھی۔ اب یہ میرے ساتھ ہر روز رات کو ہونے لگ گیا اور اب اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو گئی۔ اب یہ میرے ساتھ جس طرح ہی میری آنکھ لگتی میرے ساتھ یہ ہوتا۔ وہ آواز میرے بالکل کان کے پاس آتی اور مجھے یہ کہتی۔ میں سو نہ پا رہا تھا۔ نہ سونے کی وجہ سے میں کافی تھکا ہوا رہتا تھا۔ ایک رات جب تھکا ہوا میں جاب سے واپس آیا تو میں قبرستان کے راستے سے گھر جانے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اس قبر کے اوپر وہی کتا وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ کتا بھی وہی تھا، رنگ بھی وہی تھا اور وہ مجھے گھور رہا تھا اور وہ مجھے اس شدت سے گھور رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ سے ڈر گیا کہ یہ مجھے کہیں پڑ نہ جائے، مجھے کاٹ نہ لے۔ میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا اور میں نے پھر اسے دوڑانے کی کوشش بھی کی، پر وہ کتا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس بار میں بہت ہی سائیڈ سے ہو کر گزرتے میں نے اس کتے کو ایک بٹا مار دیا جو کہ اس کتے کو لگا بھی، پر وہ پھر بھی نہ ہلا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ آ کر میں سویا تو اس بار جب میرے کان میں آواز آئی، میرا کھانا مجھے واپس کرو اور آج کے بعد بٹا نہ مارنا، میں بڑا پریشان ہوا اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے وہ شاپر اسی قبرستان میں اسی قبر کے اوپر سے اٹھا کر پھینکا تھا اور آج وٹا بھی میں نے اسی قبر پہ اس کتے کو مارا ہے۔ میں نے فجر تک کا انتظار کیا، میں ساری رات نہیں سویا۔ میں فجر ٹائم اٹھا، سب سے پہلے میں منڈی پہ کھڑا ہوا تھا
अभी तक गोश्त वाले भी अपनी दुकानें खोलने ना आए थे कि मैं गोश्त लेने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। जिस तरह ही दुकान खुली, मैंने वहाँ बकरा हलाल होते हुए देखा, उसका गोश्त लिया, बीफ लिया, और मैंने वो 2-3 शापर गोश्त के बनवाए और मैं भागा कब्रिस्तान आया। वो मैंने शापर, वो तीनों चारों शापर वहाँ रखे, माफ़ी मांगी और मैं वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे वो आवाज़ नहीं आई। वल्लाहु आलम ये वाक़या सच था, झूठ था, क्या था। पर इस तरह की चीज़ें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ों का होना सच है। इस बात को आप जितना जल्दी मान लें ये उतना ही अच्छा है। हमें बाज़ औक़ात ऐसी बातें सुनाई जाती हैं क्योंकि हम पे बीती नहीं होती, हम में से कोई ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करता। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको हिफाजत में रखे, कभी हमारे साथ ऐसे वाक़यात ना हो। जिनके साथ ये होते हैं ये बहुत ही खौफनाक होते हैं। खुद को भी सलामत रखें। दुआ करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। रोज़ शाम 5 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आप वो वीडियो देख पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।